میرے محترم بزرگ دوستو، حدیث شریف کے اندر ہے جب آپ کے نزدیک آپ کے سامنے کسی کی روح نکلنے لگے تو آپ ان کو کلمہ کی تلقین کرو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کلمہ کی تلقین کرنا مطلب ان کے سامنے جا کر کے آپ ہلکا ہلکا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کلمہ شہادت پڑھیں تاکہ اس شخص کو یاد آ جائے کلمہ، اور آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر کے اس کی روح نکل جائے۔ تلقین کرنے کے لیے کہا گیا ہے، زبردستی پڑھانے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ تلقین کرنا ہے۔ ہلکا اس کو زبردستی پڑھنے کے لیے نہیں کہنا ہے، بلکہ اس کے سامنے جا کر کے قریب بیٹھ کر کے ہلکا کلمہ پڑھتے رہنا ہے تاکہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سن کر کے وہ شخص بھی کلمہ پڑھ لے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اسلام کے اندر جو تلقین لفظ آیا ہے، یہ لفظ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر بہترین اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے تو ہماری زبان کے اوپر کلمہ شہادت آٹومیٹک سے جاری ہو جائے گا، کسی کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر کوئی شخص گنہگار ہوگا تو اس کے سامنے کلمہ کی تلقین کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس وقت کی جو حالات ہوتے ہیں بہت ہی برا ہوتا ہے اور بہت ہی تکلیف میں ہوتے ہیں، جس کا روح نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ریشمی کپڑے میں ایک کانٹے دار درخت کو لگا دیا جائے اور کھینچا جائے تو جس طرح سے اس کے کانٹے اس میں ریشم اس میں لگ کر کے آ جائیں گے، اس طرح سے اس کے بدن سے ایک ایک حصہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور حالت بہت ہی خراب ہوتی ہے۔ اس وقت ان کو زبردستی نہیں کرنے کا ہے، بلکہ ایمان کی تلقین اس کے سامنے جا کر کے پڑھنے کا نام ہے ایمان کی تلقین کرنا۔ اس کو کہنا نہیں ہے کہ نہیں پڑھوے کرو، زبردستی نہیں کرنے کا ہے، ورنہ زبردستی کرنے میں کہیں وہ غصے میں اس تکلیف کی شدت میں کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے اور مشرک ہو کر کے مر جائے تو اس کا وبال بھی آپ کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اپنے ایمان والے بھائیوں کی موت کے وقت اگر آپ وہاں موجود ہوں تو آپ ان کے قریب جا کر کے کلمہ وغیرہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے کلمہ پڑھنے کے آواز کو سن کر کے وہ بھی کلمہ پڑھ لے اور ایک ایمان والے بھائی کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ میں یہ ویڈیو چلتے ہوئے بنا رہا ہوں، اس لیے کٹ کر کے آ رہی ہے۔ میں ندی میں آیا ہوا تھا، ایک حدیث یاد آ گئی، اس حدیث کو میں کھلے میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس کے اوپر عمل کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ پیار دیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔